اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیت میں ذکر تھا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، وہی رحمان الرحیم ہے۔ اگلی آیت میں بعض دلیلیں بیان فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر کوئی اگر عقل سے کام لے تو بات بنے گی۔ تو فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، یہاں پر فرمایا ہے سماوات۔ قرآن کریم میں 7 سماوات کا لفظ بہت سے مقامات پر آیا ہے کہ 7 آسمان ہیں۔ ابھی باقی آسمان تو ہمیں نظر نہیں آتے، ہمیں تو یہ پہلا آسمان ہی نظر آتا ہے، یہ کتنا وسیع ہے، لیکن اس آسمان کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے، کوئی کھمبا نہیں ہے، کوئی دیوار نہیں ہے، یعنی کوئی سہارا نہیں ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی عمارتیں بناتے ہیں، ان کے نیچے دیکھو کتنے ستون ہوتے ہیں، کتنی دیواریں ہیں، اور اگر خدا کی قدرت کو سمجھنا چاہو اور آسمان کی بلندی اور اس کی وسعت اور اس کا بغیر ستونوں کے کھڑے ہونے سے بھی رب کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو۔ تو قرآن کریم میں 7 آسمان ہونے کا ذکر تو متعدد مقامات پر آیا ہے، مگر زمینوں کے 7 ہونے کا ذکر صرف ایک مقام پر آیا ہے، وہ بھی سورہ طلاق کے اندر۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے 7 آسمان پیدا کیے، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور اتنی ہی ہم نے زمینیں پیدا کی ہیں، یعنی زمینیں بھی 7 پیدا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمینیں بھی پیدا فرمائی ہیں، اور ایک حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان زمینوں میں بھی مخلوق ہے جس طرح اس زمین میں مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ زمین کی وسعت دیکھو کہ اس کی فراخی دیکھو کہ اس زمین کے خطے پر مختلف ممالک ہیں، اور زمین کے اگر کل حصے کیے جائیں تو 29 زمین کے حصوں پر یہ آبادی موجود ہے، اور یہ ساری حکومتیں ہیں، اور بعض حکومتیں تو اتنی وسیع ہیں کہ کئی گھنٹوں تک جہاز ان حکومتوں کی حدود میں چلتے رہتے ہیں، پھر کہیں جا کر کنارے پر پہنچتے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنا چاہتے ہو تو زمین کی وسعت کو دیکھیں 29 حصے پر آبادی ہے، باقی 71 حصے پانی ہے، 71 حصے زمین جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے، یہ صرف 29 حصے ہیں جن پر ہم لوگ بستے ہیں۔ تو فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے مختلف ہونے میں اور دن کے مختلف ہونے میں۔ دیکھیں رات تاریک ہے اور دن روشن ہے، کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ یہ دن رات کے مشاہدے ہیں جن کو تم جن کو دیکھ کر رب کی قدرت کو سمجھ سکتے ہو۔ والفلک التی، اور کشتیاں، تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ اس زمانے میں تو کشتیاں ہی تھیں، آج کل بڑے بڑے جہاز ہیں، ایک علاقے کی چیزیں دوسرے علاقے تک، دوسرے کی تیسرے علاقے تک، تیسرے کی چوتھے علاقے تک، تو یہ نفع والی چیزیں یہاں سے وہاں تک پہنچاتی ہیں۔ حالانکہ
ان میں بڑا وزن ہوتا ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ یہ پانی کے اندر ڈوبتی نہیں ہے۔ تو کیا رب تعالیٰ کی قدرت تم نہیں دیکھتے کہ یہ کشتیاں کس کے حکم سے چلتی ہیں؟ پانی کے اندر یہ جہاز کس کے حکم سے چلتے ہیں؟ اور پانی میں ان کو کس ذات نے سہارا دیا ہوا ہے؟ فرمایا وما انزل اللہ من السماء، اور جو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے نازل کی، من ماء بارش، فاحیا به الارض، اس بارش کے ذریعے رب نے زمین کو زندہ کیا، سرسبز کیا، بعد موتها، مر چکنے کے بعد۔ زمین بالکل مردہ تھی، بارش ہوتی ہے، اس کے بعد زمین میں درخت پیدا ہوتے ہیں، کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں، سبزہ پیدا ہوتا ہے، پھل فروٹ پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ بارش کون نازل کرتا ہے؟ زمین سے یہ ساری چیزیں کون اگاتا ہے؟ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر طرح کے جانور بکھیر دیے ہیں۔ پھر جانوروں کی شکلیں دیکھو، کوئی 4 ٹانگوں والا ہے، کوئی جانور 2 ٹانگوں والا ہے، کوئی 4 سے زیادہ ٹانگوں والا ہے، کوئی جانور رینگنے والا ہے، کوئی چلنے والا ہے، کوئی اڑنے والا ہے۔ تو اس میں بھی تم خدا کی قدرت نہیں دیکھتے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی کیا دلیل ہے؟ حضرت امام شافعی کے سامنے ایک شہتوت کا درخت کھڑا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دور مت جاؤ، اسی شہتوت کے درخت کو دیکھ لو کہ اس شہتوت کے درخت کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے، اس کے پتے کو ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم پیدا ہوتا ہے، اس کو ہرنیاں کھاتی ہیں تو کستوری پیدا ہوتی ہے، اس کو شہد کی مکھیاں کھاتی ہیں تو اس سے شہد پیدا ہوتا ہے، اور اس کو اونٹ اور بکریاں کھاتی ہیں تو ان سے مینگنیاں پیدا ہوتی ہیں اور گوبر پیدا ہوتا ہے۔ اب چیز ایک ہی ہے شہتوت، مگر آگے انقلابات جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ انقلابات پیدا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کون کر سکتا ہے یہ؟ تو سمجھنے کے لیے تو یہ ایک چیز ہی کافی ہے، اور نہ سمجھنے کے لیے سارے دلائل بیکار ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جانور بکھیرے ہیں، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرنے میں، یہ ہوائیں بھی اللہ پاک یہ ہوا کبھی مشرق سے چلتی ہے، کبھی مغرب سے چلتی ہے، کبھی ہوا یہ گرم ہوتی ہے، کبھی سرد ہوتی ہے، یہ کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی چلاتا ہے۔ تو فرمایا وتصریف الریاح، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں ان کو کون چلاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بغیر۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو لٹکے ہوئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان جو بادل لٹکے ہوئے ہیں، اگر آپ ہوائی جہاز پر سفر کریں اور جب ہوائی جہاز بادلوں سے اوپر سفر کر رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، بادل ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی پہاڑ ہے، یہ در حقیقت بادل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پہاڑ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دیے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کے سوا اور کیا ہے؟ اس سے بھی تم اللہ تبارک و تعالی کو نہیں پہچان سکتے۔ تو کس کے حکم سے ان بادلوں میں بارش پیدا ہوتی ہے؟ کس کے حکم سے ان بادلوں میں اولے پیدا ہوتے ہیں؟ کس کے حکم سے ان بادلوں سے بارش برستی ہے، اولے برستے ہیں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ اگر اللہ کی قدرت کو سمجھنا چاہو تو یہ بادل بھی کافی ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں یعنی رب تعالیٰ کی قدرت ان ساری چیزوں میں موجود ہے، یعنی ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر لآیات تک، ان تمام چیزوں میں جو چیزیں بیان کی ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں، مگر کس کے لیے؟ لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ لیکن باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں واضح اور بڑی صاف ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں مانتے۔ ان کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا جو انشاءاللہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی سمجھ ہم کو بھی عطا فرمائے، اور جو لوگ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے اللہ پاک انہیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔